رب نواز صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر، مسلم ہیں ہلو. سر؟ مسلم ہیں؟ ہاں جی الحمدللہ. اوکے سر، کھانا اینا برابر گھر پہ ملتا ہے؟ ہاں جی بالکل. تو اتنی ہلکی آواز کیوں ہے؟ تھوڑا مردانگی لے کے آئیے آواز میں، زور سے بولیے تھوڑا. زور سے تو یہ کیا ہیڈ فون لگا لوں؟ ہیڈ فون تھوڑا منہ کے قریب لے کے آ جائیے نا فون. ایک منٹ رکیے، میں تھوڑا یہاں سے فل آواز ہے، بولو کچھ. ہلو. ہاں ہاں ارے رات میں گرل فرینڈ سے بات ساحل نہیں کرنی ہے آپ کو، تھوڑا گزارا ہمت کر کرو. لے یار، ساحل گزارا کر لے، گزارا کر لے یار. اچھا گزارا کر لیتے ہیں. سر نمازیں ومازیں پڑھتے ہیں؟ نہیں، نمازیں کیا ہوتی ہیں بھائی؟ میں جو ہے نا اہل قرآن قرآن پڑھتا ہوگا. ہوں. ہاں قرآن اہل پڑھتا ہوں. قرآن ہوگا. قرآن پڑھتا ہوں. نمازیں کیا ہوتی ہے جو پوچھ لیا نا مسلمان، وہ سمجھنا اہل قرآن ہوگا. اہل قرآن ہے. ہاں بالکل. لو بھائی قرآن کسے ایڈم کہتے صاحب. ہیں؟ کیا ہوا؟ قرآن تو حدیث ہے. قرآن حدیث. قرآن حدیث ہے تو ہاں پھر قرآن حدیث ہے تو اس کا مطلب یہ کہ میں جو ہے وہ اہل حدیث بھی ہو گیا، اہل قرآن بھی ہو گیا. تو قرآن حدیث ہے نا، تو حدیثوں کو تو تم مانتے نہیں ہو. یہ تو آپ کہہ رہے ہو نا. آپ کدھر لکھا ہے قرآن حدیث ہے؟ قرآن ٹیسٹ حدیث لے ہے لو کہاں ایڈم لکھا؟ صاحب، ایک منٹ ہے. اچھا چلو سوری اتیات پڑھ کے سنا دو یار، کیوں؟ تاکہ پتہ لگے تم واقعی مسلمان ہو. تو یار میں کہہ رہا ہوں، میں کلمہ پڑھ دیتا ہوں، لا الہ نہیں الا کلمہ اللہ نہیں چاہیے، محمد اتیات چاہیے، رسول. ذرا پڑھ کے سناؤ. ارے بھائی میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، اس سے اور زیادہ کیا چاہیے آپ کو؟ نہیں کلمہ کیسے پڑھ رہے ہو؟ مجھے اتیات سننی ہے. اتیات آتی ہے کہ نہیں آتی؟ بتاؤ. نہیں آتی؟ تو یار مجھے اب وہ بہت پرانا عرصہ گزر گیا ہے. میں تقریباً 20 سال سے جو ہے وہ کوئی سورہ سناؤ. سورہ سنا لوں گا. ہاں ٹھیک ہے. آیت الکرسی سناؤ. سورہ آیت الکرسی سنا دیتا ہوں. سنا دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ومن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. تم نے اس سے پہلے بسم اللہ پڑھی ہے رائٹ؟ ہاں جی. کیوں پڑھی ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے پڑھنی ہے؟ نہیں، وہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ تم تو بھائی قرآن سب اونلی سے ہو. پہلے نہیں تم تو سب قرآن سے اونلی پہلے ہو، تم نے تو حدیث ماننی نہیں ہے. تم نے بسم اللہ کس حساب سے پڑھ قرآن، لی؟ میں قرآن سے ہی بتا رہا ہوں کہ قرآن کی سب دکھاؤ سے کہاں پہلے لکھا ہوا ہے. آیت ہی قرآن بسم اللہ. کہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے اور ہر آیت پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی. تو اگر بسم اللہ نہیں، دیکھو پھر یہ جو سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے سب نہیں سے ہائی پہلے ہاں نہ بسم اللہ. ہوں ای آ اوں. بھائی کہاں لکھا ہے کہ ہر آیت پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے؟ یہ بتا دیں سر. آپ قرآن اونلی ہے، حدیث آپ مانتے نہیں. یہ لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن عقل بھی کوئی چیز ہوتی ہے. نہیں عقل کس نے کہا عقل بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ بدعت کر رہے ہو نا، اس کا مطلب ہے انوویشن کر رہے ہو، دین میں انوویشن کر بھائی رہے ہو، کیونکہ حدیثوں کو تو تم مانتے نہیں. میں آپ سے ایک بات پوچھ رہا ہوں، افلا تعقلون؟ نہیں افلا باقلون. پہلے مجھے یہ بتائیے کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ بسم اللہ پڑھنی ہے؟ لکھا کہیں نہیں ہے. لکھا کہیں نہیں ہے. اوکے تو یعنی آپ نے اپنی مرضی سے پڑھی. کیوں؟ کیونکہ آپ حدیثوں کو مانتے ہیں اور محمد نے چونکہ حدیث میں کہا والے آداب اس کو مانتے ہیں، ورنہ آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی. بھائی بسم اللہ کا مطلب بھی پتا ہے آپ کو؟ بسم اللہ کا مطلب بعد میں پتا کر لوں گا، وہ بھی آپ سے پتا کرتا ہوں. ابھی وہ اس میں بھی آپ کی میں اے بی سی ڈی سیٹ کروں گا آپ کی. ابھی صرف یہ سمجھائیں کہ آپ نے پڑھا کیوں ہے؟ مانتے ہیں کہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا؟
قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا. قرآن میں کیوں لکھا بھائی؟ عقل بھی قرآن میں لکھا ہے، عقل بھی تو استعمال کرو نا یار. عقل کہاں سے کہہ رہی ہے کہ آیت جو اللہ کی ہی آیت ہے اس کو پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے؟ کیونکہ بسم اللہ جو ہے اس آیت کا پارٹ ہی نہیں ہے. بسم اللہ تو آپ کی سورہ فاتحہ کا پارٹ ہے. بھائی بسم اللہ ہر سورہ بسم اللہ سے شروع ہو لو رہی جی ہے. دکھا دو ہر سورہ بسم اللہ سے شروع ہوتی ہے. کوئی سوائے سورہ فاتحہ کے کوئی سورہ بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ کیوں نہیں مثال نہیں دیں مجھے، آپ صرف یہ دکھائیں کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ کون سی سورت بسم اللہ سے شروع ہو رہی ہے. سورہ فاتحہ کی سوا جو ہے وہ بسم اللہ تو ساری وہ تو محمد کی حدیث پہ لوگوں نے لکھا ہے بسم اللہ باقی تمام صورتوں کا پارٹ ہی نہیں ہے. وہ تو محمد کی وجہ سے لکھا گیا ہے. حدیثوں کو تو مانتے نہیں ہو تم. تمہیں تو سورہ فاتحہ کے علاوہ کسی اور جگہ بسم اللہ پڑھنی ہی نہیں ہے. تمہیں کس نے کہہ دیا بسم اللہ ساری صورتوں کا پارٹ ہے؟ ثابت کرو نا بھائی. وہ ثابت کرو. نہیں آپ کی بات میں مانتا ہوں. ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے تم ابھی تک سنتے پڑھ رہے ہو، تم ابھی تک سنتوں پہ عمل کر رہے ہو. نہیں میں ابھی نہیں میں تم اہل چوائس پرو میکس ہو بھائی، تم اہل قرآن ہو ہی نہیں. او بھائی میں اہل چوائس کیا ہوتا ہے؟ اہل چوائس پرو میکس جس چیز کو دل کرے مان لو، جس چیز کو دل کرے چھوڑ دو. دیٹس واٹ یو آر. تمہیں بسم اللہ قرآن میں کسی صورت کا پارٹ ہی نہیں سوائے فاتحہ کے. او یار میری بات بھی آپ تھوڑا جو دھیرے رکھ کے سن رہے. بھائی تو شراب کیوں اتنی پی گیا ہے یار؟ پانی پی کے آیا نا پھر بات کر. یار عجیب بات کر رہے ہیں. شراب ایک ایکسیلیٹر پہ پیر رکھتا ہے، دوسرا پیر بریک پہ رکھا ہوا ہے. ایک ایکسیلیٹر پہ پیر رکھتا ہے، دوسرا بریک پہ رکھ لیتا ہے. ایک ایکسیلیٹر پہ پیر رکھتا ہے، پھر بریک پہ رکھ لیتا ہے. اب ایک گاڑی میں روانگی تو لے کے آ. میری بات سن لیں گے؟ ہاں اب سنوں گا، ایسے بول سنوں گا. میری بات یہ ہے کہ آپ نے جو دلیل دی ہے کہ قرآن میں کہیں بھی کسی اور صورت کے ساتھ بسم اللہ نہیں ہے، تو وہ میں نے تسلیم کیا ہے. اور اس بنیاد پہ میں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں، میں نہیں پڑھتا بسم اللہ. اب آئندہ سے نہیں پڑھو گے؟ نہیں بالکل نہیں پڑھوں. اماں کی قسم کھاؤ. اماں کی قسم کو اپنی ماں کی قسم کھاؤ تاکہ اگر تو نے پڑھی نیکسٹ ٹائم تو مر جائے تیری ماں. او بھائی پہلی بات تو قسم کہاں ہے قرآن کے اندر؟ قسم کا کیا کوئی قرآن میں اللہ جگہ جگہ قسمیں کھاتا ہے. اللہ کو فالو کرنا ہے تو اللہ کی طرح قسمیں کھانی ہے کہ نہیں کھانی؟ اللہ کہتا ہے زیتون کی قسم، انجیل کی قسم، چاند کی قسم، ہوا کی قسم، زمانے کی قسم. اللہ نے کون سی چیز؟ پہاڑ کی قسم. یعنی اللہ نے کس چیز کی قسم نہیں کھائی یار؟ اگر اللہ کو فالو کرنا محمد کو تم کر نہیں سکتے کیونکہ حدیثیں تم مانتے نہیں ہو. اللہ نے قرآن میں کہا کہ قسمیں نہیں کھانی، اللہ نے خود کھائی ہیں، لہذا تم نے بھی کھانی ہے. پھر حدیث پہ جا رہے ہو. حدیث میں محمد نے کہتا ہے قسمیں نہیں کھاؤ. ابے ڈنگر ہر کام حدیث کا مانتے ہو تم اور بات قرآن کی کرتے ہو. میں کوئی اللہ بننے کے لیے تھوڑی جا رہا ہوں. کس نے کہ اللہ بننے کے جو تو اللہ کی باتیں کیوں مان رہے ہو؟ تو جو اللہ حکم دے رہا ہے کہ وہ ایسے کرو تو اللہ کی جو اللہ کام کرے گا وہی تم نے کرنا نا. تم رحم کرتے ہو انسانوں پہ؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ تم رحم کرتے ہو انسانوں پہ؟ وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ تم رحم کرتے ہو انسانوں پہ؟ تو تخلیق کرتے ہیں کیا ہم انسانوں کو؟ یار میں نے پوچھا ہے تم رحم کرتے ہو انسانوں پہ اور جانوروں پہ رحم کرتے ہو؟ تخلیق کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ بتاؤ. ابے کرتے ہیں، تم لوگ بھی تخلیق کرتے ہیں، میں دکھا دوں گا تمہیں. کیا تم رحم کرتے ہو انسانوں پہ اور جانوروں پہ؟ ہاں یا نا؟ پہلے آپ یہ ثابت کرو کہ تخلیق کرتے ہیں. میں بالکل کر دوں گا، ذرا صبر کرے. جو میں نے سوال کیا پہلے وہ، اس کے بعد میں آپ کے سوال پہ چلوں گا. تم رحم کرتے ہو انسانوں پہ اور جانوروں پہ کہ نہیں؟ کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے تم وہ کام کر رہے ہو جو اللہ کرتا ہے. اللہ نے کہا قرآن میں کہا ہے کہ انسانوں اور جانوروں پہ رحم کرو. دکھاؤ مجھے آیت. اچھا ٹھیک ہے نہیں دکھا سکتا. تو اس کا مطلب ہے کہ تم وہ کام کرتے ہو جو اللہ کرتا ہے؟ نہیں تخلیق نہیں کرتا میں. بھائی تخلیق بھی کرتے ہو، میں دکھاؤں گا. تخلیق کو سائڈ پہ رکھ لو، لیکن رحم کرتے ہو نا؟ رحم کرتا ہوں. اس کا مطلب ہے تم وہ کام کرتے ہو جو اللہ کرتا ہے، حالانکہ اللہ نے قرآن میں نہیں کہا انسانوں اور جانوروں پہ رحم کرو. اللہ تخلیق بھی کرتا ہے لیکن میں تخلیق نہیں کرتا.
یار پھر وہی بات تخلیق کی، تخلیق کو کہا ہے نا سائڈ پہ رکھ لو، جاتا ہوں تخلیق تک. پہلے یہ بات تو مانو نا کہ تم وہ کام کر رہے ہو جو اللہ کرتا ہے. چلے گی کیا؟ تم اپنی مرضی سے چلاؤ گے کیا ہے کہ یہ کو سائڈ میں رکھ لو اس کو یار، یہ کہ یہ وہ اس لیے کہ میری والی بات پوری ہوئے گی تو تمہاری بات تک چلوں گا. تو تمہاری بات کب پوری ہوگی؟ قیامت کے دن. لو دوستو بندہ بھاگ رہا ہے. اب میں اسے دکھاتا ہوں کہ اللہ اکیلا تخلیق کرنے والا نہیں ہے، بہت سارے لوگ ہیں قرآن میں تخلیق کرنے والے. اللہ کہتا ہے کہ وہ ہی از دی بیسٹ آف کریٹرز. اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ ہی از دی بیسٹ آف کریٹر، فتبارک اللہ احسن الخالقین. کیوں بھائی جان؟ قرآن کی آیت سورہ المومنین آیت نمبر 14 اللہ کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین. پڑھیے بھائی پڑھیے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ سو بلیسڈ از اللہ دا بیسٹ آف کریٹرز. سب سے بہتر خالق ہے، سب سے بہتر خالق ہے. اس کا مطلب ہے دنیا میں اور خالق بھی ہیں، اللہ ان میں سے بہتر ہے. تو اللہ اپنے آپ کو خود کمپیئر کر رہا ہے انسانوں سے کہ اللہ بہترین خالق ہے اور دنیا میں اور بڑے خالق ہیں اور اللہ بہترین خالق ہے. تو اس کا مطلب ہے تم لوگ کریٹ کرتے ہو. چلو یہ اچھا اللہ نے چپیڑ مار دی تیرے منہ پہ. اس کا مطلب ہے تم لوگ وہ سارے کام کرتے ہو جو اللہ کرتا ہے. مجھے بتاؤ کہ پھر تم قسم بھی کیوں نہیں کھا سکتے؟ بالکل کھا سکتے ہو. اللہ قسمیں کھاتا، تم نے بھی کھانی ہے. حدیثوں پہ تو تم نے جانا نہیں. یو ہیو ٹو اسٹک ٹو دا قرآن. چلو ٹھیک ہے کھاتے ہیں. تو قسم کھاؤ اپنی اماں کی کہ آئندہ سے کسی اور صورت میں بسم اللہ نہیں پڑھو گے. سورہ فاتحہ میں تو پڑھنا پڑے گی. فاتحہ کے علاوہ، سورہ فاتحہ کے علاوہ کسی اور صورت میں بسم اللہ نہیں پڑھو گے ورنہ تمہاری اماں مر جائے. قسم کھاؤ. ہاں میں قسم کھاتا ہوں کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ اگر میرے ذہن میں رہا، مجھے یاد رہا، تو میں کسی اور سورہ کے ساتھ جو ہے وہ بسم اللہ نہیں پڑھوں گا. بے شک یا ذہن میں یاد رہے گی تمہیں یہ والی بات ہمیشہ، کیونکہ آج میں نے تمہیں لائیو پہ سمجھا دیا، بتا دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کریٹرز ہیں اس دنیا میں. اللہ صرف اچھا کریٹ کرتا ہے. میں نے بتایا ہے کہ تم رحم کرتے ہو، اللہ نے تمہیں نہیں کہا رحم کرو، پھر بھی تم رحم کرتے ہو. میں نے تمہیں سمجھایا ہے تم وہ کام کرتے ہو جو اللہ کرتا ہے. میں نے مان لیا نا. بہترین. اب مجھے بتاؤ کہ تم رحم کرتے ہو اور اللہ رحم کرتا ہے، تو تمہارے نام سے تم جب پڑھتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس کا مطلب ہے اس میں تم اپنے نام سے پڑھ رہے ہو، کیونکہ تم بھی رحمان ہو، تم بھی رحیم ہو، تم تو اپنے نام سے پڑھ رہے ہو. تو یہ پھر یہ تم تو اپنے نام سے شروع کر رہے ہو چیز، تمہارا نام ہے بیچ میں. بسم اللہ. اچھا یہ جو بسم اللہ ہے یہ کون کس کو کہہ رہا ہے؟ پتہ نہیں کون کس کو کہہ رہا. کہاں پہ لکھا ہے کون کس کو کہہ رہا ہے؟ سورہ فاتحہ میں کہیں پہ لکھا ہے کل کہو یا قال اللہ، اللہ نے کہا، لکھا ہے کہیں پہ؟ نہیں لکھا. تو پتہ نہیں کون کس کو کہہ رہا ہے. تو مطلب کس کا کلام ہے؟ کہاں پہ لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ اللہ کا کلام ہے یا محمد کا کلام ہے یا بندے کا کلام ہے یا کتے کا کلام ہے یا ہاتھی کا کلام ہے یا اونٹ کا کلام ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ وہ تو قرآن پورا جو ہے وہ کلام اللہ ہے، تو اسی کے اندر کہاں لکھا ہے پورا قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ ذکر تو تورات کو کہا جاتا ہے قرآن کے اندر. قرآن کے اندر ذکر ہے ہی تورات. بتاؤ مجھے کہ کہیں پہ اللہ نے قرآن محمد میں اتری ہوئی اس قرآن کو ذکر کہا ہو. ذکر تو قرآن ہے ہی نہیں. چیپٹر نمبر 5 آیت نمبر 13 اور 14، چیپٹر نمبر 16 آیت نمبر 43، چیپٹر نمبر 21 آیت نمبر 7، 24، 48 اور 105. ذکر تو تورات ہے.
اللہ قرآن میں کہتا ہے ذکر تورات ہے. کہاں پہ کہتا ہے کہ ذکر قرآن ہے؟ تورات کو اللہ نے حفاظت کرنی تھی. اللہ نے حفاظت تورات کی کرنی تھی, قرآن کی تو کرنی ہی نہیں تھی. تورات تو ہے ہی نہیں. تورات کہاں ہے؟ تورات کا وجود ختم ہے جب قرآن آ گیا. کس نے کہا قرآن میں اللہ نے کہا تورات ذکر ہے, ذکر ہے؟ ایڈم کس نے صاحب, کہا؟ جی صاحب. ایڈم صاحب صرف 1 منٹ دینا. امت, جی صاحب. امت آپ ہو؟ امت صاحب, اچھا یار رب نواز صاحب, آپ پچھلی سٹریم میں مولانا کیا نام تھا, مولانا ریاض سلفی نام سے آپ آئے تھے نا اس دن؟ ہاں ہوں سیل میں. اچھا امت, وہ پچھلی سٹریم میں دیکھو ایک مولانا ریاض سلفی نام سے آیا تھا. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ وہی بندہ ہے. ایک بار ذرا پہلا والا کولر تھا. ایک بار ذرا وہ لے کے آؤ. ہاں اللہ تو ریاض احمد سلفی میرا بھائی ہے. مولانا ریاض احمد سلفی اس کا بھائی ہے جی اس کے مطابق. نہیں نہیں, یہ جھوٹ بولتا ہے, یہ وہی ہے. یہ چلو یہ وہی ہے, ہم اس کو اسی مولانا کو سیٹ کرتے ہیں. اسی مولانا کو سیٹ کرتے ہیں. اسلام چھوڑ دیا تھا بھائی, اسلام اس دن چھوڑ کے گیا تھا. اوے تو چھوڑ کے آ کے دوبارہ گیم ڈال رہا ہے. ہاں یہ گیم ڈال رہا ہے. ہم ذرا فٹافٹ 420 میرا بھائی ہے, وہ رہتا ہے انڈیا میں. اللہ کی گائیڈنس میں ہوتے ہوئے رسول اللہ اتنا بڑا بڑا بلنڈر مار رہے ہیں, تو یہ کیسا رسول اور وہ کیسا خدا ہو سکتا ہے بھائی مولانا صاحب؟ یہ تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ یہ تو اللہ کا رسول کا معاملہ ہے. تو نہیں ایڈم بھائی غلط معاملہ ہے نا, لیکن یار پاز کرنا یار, 19-20 کے فرق سے وہی ہے. مائکرو فون اگر چینج کر لے تو وہی ہو سکتا ہے. ہاں آپ کا 19-20 کے فرق سے سیم ہے. یہ کون ہے مجھے نہیں پتا. کیوں دھوکہ دیتے ہو یار تم لوگ, غلط انفارمیشن. جی اور ہے نا, وہ جو ہے وہ اینڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ابھی آپ نے جب ترجمہ کیا, امت روک دینا. چلو لیٹ می فکس, اس کے بھائی کو بھی فکس کریں گے اگلی مرتبہ جو ہے نا, اس کا بھائی بھی فکس ہوتا ہے. کرنے دے ساحل صاحب, آنے دے ذرا. اوکے ٹھیک ہے, میں کر دیتا ہوں. یہ کیا لکھا ہوا ہے, پڑھو آیت. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ تو ذکر جو ہے وہ زبور سے پہلے اتارا گیا تھا, اور جو کہ کیا ہے ذکر اللہ کا تورات. تو تورات ہے ذکر اللہ کا. کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن اللہ تو تورات کی حفاظت کرتا ہے؟ تو تورات ہے ذکر. تو اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے وہ تورات ہے, تو اللہ نے تورات کی حفاظت کرنی ہے, قرآن کی کب کرنی ہے؟ یار وہ سائل ہے نہیں, بیم مومنٹ, وہ لگاؤ یار اس ٹائپ کا بیم مومنٹ. میں جا کے ایڈم صاحب یہ مومن بن کے جاتا ہے, پھر لاسٹ میں ایکس مسلم بن کے نکلتا ہے سب کی اسٹریم میں. چلو اس کو نکال دو, پھر کسی اور کا دو. پھر کیوں کر رہا بھائی رب نواز, کیوں کر رہا؟ اگر ایکس مسلم ہو گیا ہے تو ہو گیا نا بھائی, یہ دھوکہ دھڑی کر کے کیا مطلب ہے؟ بھائی میں نے ابھی تمہیں بتایا کہ ریاض سلفی جو ہے, وہ ریاض احمد سلفی, وہ میرا بھائی ہے, اور وہ انڈیا میں رہتا ہے, میں پاکستان میں رہتا ہوں. بھائی ہے, اور وہ پاکستان میں رہتا ہے, انڈیا میں رہتا ہے. چپیڑ مار کے منہ توڑوں تیرا بہنے آنکھ. تیری ماں جو ہے وہ آدھی پاکستان اور آدھی انڈیا میں تھی, یا تیرا ایک باپ جو تھا وہ انڈیا میں تھا, ایک باپ پاکستان میں تھا, ایک دفعہ ماں یہاں کے پیدا کر گئی, ایک وہاں جا کے پیدا کر گئی. کیا یار بکواسی انسان ہے یار. یہ ایسے ہوتا ہے کیا نہیں آتی یار, جھوٹ بولتے کہ کسی کا ایک باپ ہو. ابے سالے پاکستان میں تو ہو ہی نہیں سکتا اگر تو انڈیا کا ہے, یا تیری ماں اگر انڈیا کی ہے. کیا بکواس کر رہے ہو یار. تو کہتا دبئی میں, یار چلو بات بھی ماننے کو بنتی, چل یار تو دبئی چلا گیا وہاں پہ کام کے سلسلے میں. ابے پاکستان میں انڈین کون آ کے کام کر سکتا ہے ڈنگر. ابے کوئی کنٹری صحیح چن لیتا سالے, کوئی دبئی چن لیتا, کوئی ملیشیا چن لیتا, کوئی پتہ لگتا ہے یار چل بندہ جا کے کام پہ جا رہا ہے. انڈین پاکستان میں آ کے کیسے کام کر سکتا ہے؟ تیری ماں نے ایک ہسبینڈ جو ہے وہ قسم پاکستان میں رکھا ہوا تھا, اور ایک قسم انڈیا میں رکھا ہوا تھا.
میں ادھر آیا ہوں اپنے پرسنل کام سے آیا ہوں. پرسنل کام سے آیا ہوں میں, تو نے کہا میں پاکستان میں رہتا ہوں سالے. کیا یار ساحل یار, آئی ایم ڈن ود دس کا یار, میں مزید کھیلوں گا, میرا موڈ خراب کر دیا اس نے, موڈ خراب کر دیا. تو میں نہیں چاہ رہا تھا کہ آپ اپنی انرجی ویسٹ کرو, کیونکہ یہ اس دن جب آیا تھا تو میرے کو دوسرے ایک نے بھی میسج کیا تھا کہ بھائی یہ میری اسٹریم میں بھی آ کے یہ ایکس مسلم ہو کے گیا. ابھی یہاں کمنٹ میں ہے کہ یہ ہیٹڈ ڈیبیٹ کے چینل پہ بھی ایکس مسلم بن کے گیا, ایز اے مسلم آیا. کیوں دھوکے بازی کرتے ہو؟ لیکن ساحل صاحب میں نے اس کو بلاک کر دیا, اب میں نے بلاک کر دیا, میں نے پرسنلی اپنے شدھ ہاتھوں سے اس کو بلاک کیا. الگ الگ آئی ڈی بنا کیا تھا بھائی یہ؟ ہاں آئی ڈی بھی الگ الگ ہے. پچھلی بار والی آئی ڈی میں اپنے کو صاف دکھ رہا تھا وہ نام سلفی والا, علامہ ریاض سلفی کر کے آیا تھا. کیا یار سیریسلی کس قسم کے لوگ ہیں, بغیرت لوگ بھائی.